الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے راستے پر بیٹھنے اور اس کے حق کے ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم راستے پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں اس کی حاجت ہے، کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے، عزیز و قریب سے راستے پر ملاقات کرتے ہیں اور کچھ دیر ان سے راستے پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کے گھر پر ان کے مال و اولاد ہوا کرتی تھی، ان کی بچیاں ہوا کرتی تھی، اور باپ اور بیٹی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا کہ وہ راستے پر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے عزیز و قریب سے کچھ دیر گفتگو کیا کرتے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو سنا تو ان کو اجازت تو دے دی، لیکن کچھ شرطیں لگا دی، کچھ تعلیم دی کہ تم ان تعلیم کو کما حق ادا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن تم راستے پر بیٹھو تو راستے پر بیٹھنے کا حق بھی ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، راستے پر بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تعلیم دی۔ سب سے پہلے فرمایا غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اور یہ حیا کا ایک جز بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کف الاذی، کہ تمہارے ہاتھ یا تمہارے جسم کے کسی بھی جز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا تم کسی کی تکلیف کو، جیسے پتھر وغیرہ ہے، اسے راستے سے ہٹا دو۔ اس کے بعد فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور جو حضرات کھڑے ہوئے ہوں تو زیادہ حق ان کو ہے جو کھڑے ہوئے ہیں سلام کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر بالمعروف، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ جیسے آپ راستے پر بیٹھے ہوئے ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو حضرات ایسے گھوم رہے ہیں ان کو نماز کا حکم دے کہ چلو نماز پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا نہی عن المنکر، کہ برائیوں سے روکتے رہنا۔ جیسے کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو تو آپ اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی عمل کے ذریعے اسے روکتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایک حدیث کے اندر آتی ہیں، اور اس کی علاوہ دوسری حدیث میں ملتا ہے تغیث الملہوف، کہ اگر تمہارے سامنے کوئی تنگ دست آ جائے، کوئی مصیبت زدہ شخص آ جائے تو تم اس کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے تہد الضال، کہ اگر کوئی شخص آیا ہو جس کو اپنے گھر کا راستہ یا کسی جگہ کا راستہ پتہ نہ ہوا، وہ بھٹکا ہوا ہو، تو اس کی رہنمائی کرو۔ وہ یہ 7 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے کے حق کے سلسلے میں بتلایا، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کف الاذی، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جسے ہم بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی شخص ہمارے سامنے سے گزر رہا ہو، ہم اس سے کچھ باتیں کریں، اسے پریشان کریں۔ اور سب سے زیادہ چیز یہ آتی ہے، دیکھنے میں بھی آتی ہے، کہ لوگ جس جگہ بیٹھتے ہیں اسی جگہ اپنے منہ میں جو غلاظت کھاتے ہیں اسے تھوک دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو مومن کی صفت تھی وہ ختم ہو کر ہمارے اندر جانور کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ جانور کی صفت یہ ہے کہ وہ اگر کئی جگہ بیٹھتا ہے تو اس کو پہلے تھوڑا صاف کر لیتا ہے، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جس جگہ تھوڑی سی غلاظت ہوتی ہے اسے اس جگہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج مومن اپنے منہ میں غلاظت کھاتا بھی ہے اور اسے راستے پر ایسے تھوک دیتا ہے جس جگہ وہ بیٹھتا ہے۔ اس سے لوگوں کو آنے جانے میں بھی کراہیت محسوس ہوتی ہے اور وہ جگہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیم دی، کس بارے میں تعلیم دی۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور راستے پر بیٹھنے کے حق کے ادا کرنے کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا